آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سہارا ہے، اور وہ سہارا ہے توبہ. اور توبہ کرنے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کے بعد پکی توبہ کر لی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، میں اس کی جو برائیاں ہیں جو گناہ ہے ان کو نیکی میں تبدیل کرتا ہوں. جو پکی توبہ کرتا ہے، فکر آخرت لگتی ہے، آخرت کی فکر لگی، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی. جب توبہ کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بار نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، جو اس کی برائیاں ہیں جو اس کے گناہ ہیں ان کو میں نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہوں. ففروا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں پلٹو تو صحیح، میری بارگاہ کے اندر چند قطرے آنسو کے بہاؤ تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دوں. اتنا غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پہنچے تو صحیح. اب سوچیں کہ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ کو کچھ ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کو بیان کرنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اتنا اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کائنات کے سارے انسان، توجہ کرنا، کائنات کے سارے انسان سارے کے سارے ایک نقطہ کی دل پر آ جائیں، یعنی اتنے نیک ہو جائیں کہ سب ایک دل پر آ جائیں کہ سب کے سب نقطہ کی بن جائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کرتا. اور اگر سارے کے سارے برے ہو جائیں تو وہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا. یعنی نہ ہم اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں نہ اللہ کا فائدہ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اے انسان جب اس کی طرف جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا بیان کرنے کا کوئی معیار ہی نہیں. اور جس نے پکی توبہ کر لی گویا اس نے اس کا ایسا ہو گیا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن اور منافق کا فرق، مومن اور منافق کا فرق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ دونوں سے ہو جاتا ہے، مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے اور منافق بھی گناہ کرتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر اڑ نہیں جاتا، وہ لمبی کام کے سوتا نہیں ہے، گناہ کے بعد پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے، اشک بہاتا ہے اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے. کیسے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثال دے کر سمجھایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ سے کوئی بھاری پتھر نیچے آ رہا ہو اور نیچے بندہ جگڑا ہوا ہے، وہ زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، وہ نیچے ہے اور اوپر سے بھاری پتھر نیچے گرتا آ رہا ہے، گرتا آ رہا ہے. اب جو بندہ نیچے ہے وہ دیکھ کر کتنا پریشان ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ کوئی بندہ آئے وہ مجھے اس پتھر سے جو نیچے گر رہا ہے اس سے بچائے. وہ چیخے گا، چلائے گا، وہ روئے گا، دور دور سے آواز دے کر یہ بولے گا کہ مجھے بچاؤ اس پتھر سے، اس بھاری پتھر کو یا تو ادھر کر دو یا مجھے نیچے سے کھینچ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جو مومن ہے جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے مومن سے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس بندے کی طرح جس بندے کے اوپر پتھر آ رہا ہے، اس بندے کی طرح وہ توبہ کرنے تڑپ جاتا ہے. چھوٹا سا گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ تڑپتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ یہ چھوٹا گناہ ہے مگر یہ بھاری پتھر ہے، اگر میرے اوپر گر گیا تو میرا کچھ بھی نہیں، ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی،
तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल ऐसे है, लेकिन मुनाफिक की मिसाल आपने इरशाद फरमाया मुनाफिक की मिसाल ऐसे है, जब उससे गुनाह होता है तो वो गुनाह को मक्खी समझता है, और ऐसे ही जैसे उसके नाक में मक्खी बैठी है उसने हाथ से उड़ा दिया, बस मार खत्म। ना उसको कोई तौबा की फिक्र है, ना उसको कोई गुनाह की परेशानी है, वो गुनाह पर गुनाह करता रहता है, ना उसको हिसाब किताब का कोई डर और खौफ है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन बन के जियो, मुनाफिक बन के